بہت سارے سوالات ہیں جو آپ سے مجھ سے ہونے ہیں، جن کی طرف آج ہمیں توجہ دینی پڑے گی۔ اور میں سب سے پہلا سوال ہے، بنیادی علم سیکھا تھا دین کا یا نہیں سیکھا؟ اور اگر میں اور آپ اس پر عذر پیش کریں کہ نہیں ہماری مصروف زندگی تھی، ہم تو یوں تھے، ہمارے گھر بار تھے، ہمارے کاروبار تھے، تو پھر تو بہت ساری مثالیں آپ کو روز حشر آپ کے سامنے کھڑی کی جائیں گی کہ ان سے زیادہ مصروف نہیں تھے، لیکن دینداری میں دیکھو کتنے آگے۔ آپ اور میں کہیں گے دنیا کی مصروفیت تھی، گھرداری تھا، تو اب آپ مجھے بتائیے بادشاہ کی مصروفیت سے زیادہ آپ کی مصروفیت، ایک سلطان کی مصروفیت سے زیادہ آپ کی مصروفیت ہے؟ وہ تو پوری سلطنت کو دیکھتا ہے، اس کا تو نہ رات کا سکون ہے نہ دن کا چین، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں روئے زمین پر اتنے بڑے بادشاہ نظر آتے ہیں کہ ان کی نظیر نہیں ملتی، اسی وقت میں وہیں پر وہ دین کے ایک بڑے مقدم بھی نظر آتے ہیں، دین کے بڑے داعی بھی نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ممکن ہے، ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں۔ اگر ہمیں کسی طرح پتہ چل جائے کہ بھئی 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد مزید 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی پڑے گی، لیکن اس میں سیلری پہلے سے ڈبل ہوگی، اور پھر ہمیں یہ نظر آ رہا ہو کہ اس نئی ڈیوٹی کی وجہ سے میری مصروفیت بڑھ جائے گی، آرام کا موقع نہیں ملے گا، سونے کا موقع نہیں ملے گا، تو میں کہوں گا یار سیلری ابھی میری 50,000 اور مزید 8 گھنٹے والی ڈیوٹی کرتا ہوں اسی کے بیاہ پر، تو میری سیلری 1.5 لاکھ روپے ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، میں مینج کر دوں گا، پیسہ آ رہا ہے۔ تو میرے بھائی یہاں تو آخرت آ رہی ہے، یہاں تو اللہ کا قرب مل رہا ہے، یہاں تو رسول اللہ کا داعی بننے کا موقع مل رہا ہے، نیابت رسول کا حق ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے، رسول اللہ کا سچا امتی بننے کا موقع مل رہا ہے۔ قبر میں آپ پہنچے کے بعد میں استقبال کی تیاریاں آپ سے پہلے ہو جائیں گی، یہ بننے کا موقع مل رہا ہے۔ روز حشر میں آپ کو ادھر ادھر رلنے کے لیے نہیں بلکہ عرش کے سائے میں بڑی اونچی اور عالیشان تخت پر بٹھایا جائے گا، یہ بننے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر جنت میں آپ اکیلے نہیں بلکہ آپ کے ذریعے سے لوگ جا رہے ہوں گے، آپ شفاعت کر رہے ہوں گے اور لوگ آپ کی شفاعت سے داخل جنت ہو رہے ہوں گے، یہ بننے کا موقع مل رہا ہے۔ تو پھر ان چیزیں ان بینیفٹس کے بعد بھی ہم کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم مینج ہم کر لیں۔ جب پیسہ کہیں ملتا ہے نا، اگر یہ اعلان کر دے گورنمنٹ کہ بھائی جو بندہ ہر ہفتے میں جو جمعے کا خطاب ہے وہ پورے ٹائم سنے اور شروع سے لے کر آخر تک آئے اور ٹائم پر پابندی سے پہنچے، اور پھر اس کے ساتھ ہفتے میں یا کہیں پر کوئی بھی نشست ہوتی ہے فرض لوگ کی وہ بھی مکمل کرے، تو گورنمنٹ اسے 50,000 روپے مہینہ دے گی۔ کوئی رہ جائے گا گھر میں، بلکہ کہا جائے گی پرچیاں لگا کے کہ خطیب صاحب کو ایک آدھ درس اور نکالنا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اگر مزید 2 کے علاوہ درس میں بیٹھے تو 20,000 مزید دیا جائے گا۔ پھر وہ لوگ منتیں کریں گے کہ یار 10,000 ہم آپ کو دے دیں گے اپنے میں سے، لیکن 10,000 ہماری جیب میں آئیں گے، چلے ایک درس اور نکالیں۔ اصل کیا ہے، ہم لوگ مادہ پرست ہو گئے، پیسے، صرف ہر چیز کو پیسے پر توڑتے ہیں، جہاں پیسہ نظر آتا ہے ہم سے پہلے لائن میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن جب دینداری کی بات آ جائے، آخرت کی بات آ جائے، غیب پر ایمان کی بات آ جائے، غیب کے مطابق عمل کرنے کی بات آ جائے، ہم آخری لائن کے کنارے پر بھی ہمارا دور دور تک پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم پتہ نہیں کس خواب میں جی رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دیا۔